25 مئی کو میں 22 سال کا ہو جاؤں گا۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی تو ایک ہی لفظ سننے کو مل رہا ہے کہ مسلمان ظلم اور جبر کا شکار ہیں۔ آپ فلسطین اٹھا لیں، کشمیر اٹھا لیں، شام اٹھا لیں، آپ روہنگیا اٹھا لیں، آپ افغانستان اٹھا لیں، الغرض مسلمان جہاں بھی رہ رہے ہیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ ان کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ظلم کا شکار بن رہے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ مسلمان نکل کے کسی مظلوم کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر خود ظلم ہو رہا ہے، تو کیسے وہ کسی کی مدد کریں گے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ مسلمان ظلم کی چکی میں پسنے والوں کے لیے کھڑے ہوں؟ ایسا کیوں ہے کہ لوگ، دوسری طاقتیں، وہ مسلمانوں کی اس حالت زار کے اوپر بیٹھ کے اپنی اپنی جگہوں پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، بیٹھ کے اپنی اپنی جگہوں پہ اوپر کمنٹس کر رہے ہیں، کچھ ان کے حق میں اور کچھ ان کے خلاف؟ ایسا کیوں ہے؟ آخر مسلمان ہی کیوں؟ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان ہی کیوں ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ حالیہ واقعات جو چل رہے ہیں اس وقت یروشلم میں، آپ یہی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ 27ویں رمضان کی شب مسلمان ہزاروں کی تعداد میں قبلہ اول مسجد اقصی میں موجود تھے اور نماز تراویح ادا کر رہے تھے کہ ایسے میں جو اسرائیل کی آرم فورسز ہیں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر دعویٰ بول دیا اور مسلمانوں کو جو ہے اس وقت زخمی کیا گیا اور ابتدائی رپورٹس کے مطابق انہیں شہید بھی کیا گیا۔ بعد میں جب یہ لڑائی بڑھی، دونوں طرف سے، اس طرف سے حماس اور ادھر سے اسرائیل نے، جب یہ لڑائی شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں 190 سے زائد مسلمان عورتیں، بچے اور نوجوان شہید ہوئے اور 700 سے 800 تک کے جو لوگ ہیں باقی مسلمان آبادی کے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ شیخ جراح کا ایک علاقہ ہے جو کہ مشرقی یروشلم میں موجود ہے، ان کو کہا یہ گیا شیخ جراح کے مسلمانوں کو نیتن یاہو اور اس کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ آپ یہ علاقہ خالی کر دیجئے، اس علاقے میں ہم نے یہودی نسل کو آباد کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سوال کیا جائے، اس طرح کے آرڈرز دیے جائیں یا یہ کہا جائے کہ اپنے جائیدادیں، اپنے آبائی علاقے جہاں پہ آپ نے اپنی زندگیاں گزاری ہوں، بچپن گزارا ہو، آپ کے والدین کی قبریں وہاں ہوں، آپ کی پراپرٹیز، آپ کی جائیدادیں، آپ کے جو آبا و اجداد ہیں ان کی یادیں وہاں دفن ہوں، آپ اس کو چھوڑ کے نکل جاؤ۔ مجھے کوئی کہے میں تو ریزسٹ کروں گا، آپ کو کوئی کہے آپ بھی ریزسٹ کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے جو فلسطین کے مسلمان تھے، جو شیخ الجراح کے مسلمان تھے، انہوں نے ریزسٹ کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جا رہے، ہماری جانیں جاتی ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہم یہ اپنا آبائی علاقہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بدلے میں جو وہاں کے مسلمان تھے انہوں نے ایک کال دی، وہ کال یہ تھی کہ ہم جو ہے نیتن یاہو اور اس کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف یہاں پہ ایک ریلی نکالیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ہم یہ ریلی نکالیں گے۔ اب جب وہ ریلی نکالی گئی اپنے حقوق کے لیے، شیخ الجراح کے مسلمانوں نے جب اپنے حقوق کے لیے وہاں ریلی نکالی تو سامنے سے جو آرم فورسز تھی، نیتن یاہو اینڈ ہز کمپنی، اس کی طرف سے ان مسلمانوں کے خلاف جو ہے پھر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے اور انہیں مارا گیا، ان کے اوپر فائر کھولے گئے اور ان کو زد و کوب کیا گیا۔ جب یہ سارا معاملات ہوئے تو 27ویں رمضان کی شب مسلمان جو ہیں وہ مسجد اقصی میں موجود تھے اور وہاں پہ نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ ایسے میں جو فورسز تھیں وہاں پہ، آرم فورسز تھی اسرائیل کی، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر دعویٰ بول دیا اور الزام یہ لگایا کہ یہ جو مسلمان یہاں پہ موجود ہیں یہ آرمڈ ہیں، ان کے پاس آرم ہیں، انہوں نے اپنے پاس پتھر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ نپی تلی ایک سوچ ہے، یہ چال ہے کہ یہاں کی جو آبادی ہے اس کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہ اس کو پتھراؤ کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے۔ اس ضمن میں جو ہے اور اس الزام میں وہاں کے جو مسلمان تھے مسجد اقصی کے، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا اور ظاہرہ ریزسٹ ہوا۔ پھر جو مسلمان جہاں پہ موجود تھا اسے یہ جب سنائی دیا کہ مسجد اقصی کے اوپر صہیونی طاقتوں کی طرف سے حملہ ہو چکا ہے تو وہ جو جہاں موجود تھا، جس حالت میں تھا، وہ مسجد اقصی کی طرف بھاگا۔ ہم نے دیکھا کہ بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں ہاتھ میں پتھر لیے نہتے مسلمان وہاں پہ اپنے قبلہ اول کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے وہاں چل پڑے۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں کے لیے 3 مقامات ہیں، کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور قبلہ اول مسجد اقصی۔ اس کی حرمت کے لیے اور اس کی عزت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے مسلمان اپنی جانوں کی بازی لگانے سے ہرگز گریز نہیں کرتے۔ اب ہوا یہ کہ ان مسلمانوں کے خلاف جب نیتن یاہو کی طرف سے اور اس کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور اس کی آرمڈ فورسز کی طرف سے ان نہتے مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، بربریت کی گئی، جو زخمی تھے ان کو جب لے کر کے فرسٹ ایڈ دی جانے لگی تو دوبارہ ان کے اوپر دعویٰ بولا گیا، دوبارہ ان کے اوپر فائر کیے گئے، ان کے اوپر جو پلاسٹک بلٹس ہیں، جو ربر بلٹس ہیں وہ ان کے اوپر فائر کی گئی، ان کے اوپر آنسو گیس
گیس کی شیلنگ کی گئی، اس وقت حماس حرکت میں آیا اور حماس نے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ حماس نے جوابی کارروائی یہی کی کہ غزہ پٹی میں حماس کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے، وہاں سے اسرائیل کے اوپر راکٹ فائر کیے جانے لگے، اور یہ جو راکٹ فائر کیے گئے حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر، ان کی تعداد، ان کی کیپیسٹی اور ان کی جو رینج تھی، ان کی جو طاقت تھی، وہ گزشتہ حملوں سے کئی زیادہ تھی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ اسرائیل میں ظلم و زیادتی کی گئی ہو۔ آپ یاد رکھیں کہ 2014 میں، آج سے 7 سال پہلے، اسی طرح کے واقعات ہوئے تھے، تب بھی ایسا ہی ہوا تھا، تب بھی حماس نے جوابی کارروائی کی تھی، لیکن تب اس طرح کی اور اس رینج کی جوابی کارروائی نہیں تھی، اس طرح کا اسرائیل کو جواب نہیں دیا گیا تھا، اس لیول پہ جواب نہیں دیا گیا تھا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ 1000 کے قریب راکٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر پھینکے گئے، اور اب تک کی معلومات کے مطابق 2000 سے زائد راکٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر پھینکے گئے ہیں۔ پچھلے بار جب یہ لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، تو 50 دن تک یہ جنگ جاری رہی تھی، اور ان 50 دنوں میں کل ملا کے 1500-2000 تک راکٹ لانچ کیے گئے تھے اسرائیل کے اوپر۔ لیکن اب یہ لڑائی اس کو شروع ہوئے 4 سے 5 دن ہوئے، لیکن ان 4-5 دنوں کے اندر اندر اسرائیلی ٹی وی چینل کے مطابق، اسرائیلی جو خبر نشر کرنے والے ادارے ہیں، ان کے مطابق 2000 سے زائد راکٹ لانچر فائر کیے جا چکے ہیں، میزائلز فائر کیے جا چکے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو حماس کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اگر آپ یہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور وارن کیا گیا نیتن یاہو کو اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو وارن کیا گیا کہ اگر آپ نے یہ جنگ جاری رکھنی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے کمر بستہ ہیں، اور ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے، ایکچوئل پرابلم کیا ہے، کہاں سے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، کیوں اس طرح کے واقعات جو ہیں اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اب آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو فلسطین ہے، یہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ فلسطینیوں پہ ہو رہا ہے، اور کرنے والا اسرائیل ہے، اور اسرائیل باہر سے آ کے ان فلسطینیوں کے اوپر مسلط ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کچھ مہاجر دور سے آ کے پاکستان میں رہنا شروع کر دیں، بالکل اسی طرح سے جیسے کسی جگہ فلڈ آ جائے یا کسی جگہ کوئی آفت آ جائے، ان کی زمینیں، ان کے کاروبار، ان کی جائیدادیں، سب کچھ، ان کے گھر املاک تباہ ہو جائیں اور وہ آ کے دوسری جگہ رہنا شروع کر دیں، اسی طرح سے اسرائیلی جو ہیں وہ دوسری جگہ سے آ کے فلسطین پہ رہنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے آ کے یہاں دعویٰ بولنا شروع کیا، اور اس کے بعد اب وہ یہاں پہ اپنی ایڈمنسٹریشن قائم کر چکے ہیں، اور اس وقت غلطی اسرائیل کر رہا ہے اس مدعے کو لے کر کے عالمی طاقتیں اس چیز کی معترف ہیں۔ آپ UN کی قراردادیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ انسانی حقوق کی تنظیموں کے ٹویٹس اور ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ سیدھا سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اسرائیل کر رہا ہے ان نہتے مسلمانوں پہ جو کہ فلسطین کے اندر موجود ہیں، اس میں غلطی جو ہے وہ اسرائیل کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پوری دنیا میں ہی اس وقت جو اسرائیل کے خلاف ایک مہم چل پڑی ہے اس مدعے کو لے کر کے، اس فلسطین والے مدعے کو لے کر کے، وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور ساؤتھ افریقہ میں ایک مہم چل پڑی ہے فلسطینیوں کے حق میں، جس طرح سے کالوں کو مارا گیا تھا امریکہ میں، تو وہاں پہ ایک مہم چلی تھی کہ بلیک لائیوز میٹر۔ بالکل اسی طرح سے جب اسرائیل نے ظلم و تشدد شروع کیا اس بار، تو ساؤتھ افریقہ میں جو ہے انہوں نے یہ تحریک چلائی وہاں کے لوگوں نے کہ پیلسٹینینز لائیوز میٹر۔ اس کے بعد امریکہ کے شہر واشنگٹن میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے اور لوگ سڑکوں پہ آئے، اور نیو یارک میں بھی بالکل اسی طرح کے مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں اور اس کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ ہمیں بہت سارے اس طرح کے مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ مختلف شہروں اور مختلف علاقوں میں، خاص کر کے ترکی میں، وہاں کے لوگ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے۔ ملیشیا میں بھی ہمیں اس طرح کے مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ اچھا، صرف یہی نہیں، اس وقت جو پوری دنیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، چاہے وہ سپورٹس سے ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ آپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ستارے ہوں، وہ سب کے سب اس کے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جن میں انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم دا PM آف پاکستان، کہ میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں، لیکن سٹینڈ ود پیلسٹینینز، اور میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ بڑی خوشائند بات تھی، پوری دنیا سے اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا میٹر ہے، آپ UN قراردادوں کے مطابق اگر اس کو آپ سٹڈی کیجئے تو یہ بڑا سٹرونگ ہے۔ یہ جو اس فلسطین کا جو معاملہ ہے، فلسطین کے حق میں یہ قراردادیں بڑی سٹرونگ ہیں۔ ایک ایسی آبادی جو دوسری طرف سے آتی ہے، آپ کے اوپر آ کے قابض ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو مارنا شروع کر دیتی
دیتی ہے تو چاہے انسانی حقوق کی تنظیمیں جتنی بھی اندھی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن کم سے کم ایک چیز سامنے ہے، دن ہے باہر، تو کوئی اندھا بھی یہ نہیں کہے گا کہ باہر رات ہو رہی ہے، دن کو دن ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ اس معاملے کو اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ دن اور رات والا بالکل آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گا یہ سارے کا سارا سین۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو علاقہ فلسطینیوں کا شروع سے تھا، جو ان کی مدر لینڈ تھی، جہاں پہ انہوں نے جنم لیا، جہاں پہ وہ رہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ شیخ جراح کا علاقہ تم لوگ خالی کرو۔ مطلب وہ ان کی مدر پلیس ہے، وہاں پہ ان کا جنم ہوا، انہوں نے بچوں نے آنکھیں وہاں کھولی، بڑے وہاں دفن ہیں، ان کی یادیں وہاں ہیں۔ کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں؟ اور فلسطین کو جب تقسیم کیا گیا تو عالمی طاقتوں نے ایک قانون کے تحت آدھا آدھا جو 45 اور 55% کر کے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان یہ بانٹا گیا۔ اب جو فلسطینیوں کا اپنا حق ہے شیخ جراح جس طرح سے ہے، وہ آپ ان سے چھین رہے ہیں۔ یہ تو انٹرنیشنل قوانین اور عالمی جو قانون بنانے والے ادارے ہیں اور جنہوں نے یہ قانون بنائے، یہ تو ان کی نظر میں بھی غلط ہے۔ تو یہ تو کیس سیدھا سیدھا فلسطینیوں کے حق میں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹرم ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، یہ ٹرم ہے اسرائیل کی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ اس کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں صرف جینے کا حق یہودیوں کو ہے اور ہم اس دنیا میں رہیں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اور مثال ہے کہ ایک حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت کا دور ہوگا تو اسلام کا بول والا ہوگا اور مسلمان جو ہے وہ سارے کے سارے مل کے جنگ کریں گے یہودیوں کے خلاف، اور یہودیوں کو مار دیا جائے گا۔ اور یہودی جس چیز کے پیچھے چھپے گا، پناہ لے گا، وہ چیز بولے گی کہ یہودی میرے پیچھے ہیں، اس کو مارو۔ تو ایک درخت جو ہے وہ نہیں بولے گا، باقی ہر چیز کہے گی کہ اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپے، اسے مارو اور اسے مار دیا جائے گا۔ وہ درخت ہے غرقت کا درخت۔ اب وہ جو درخت ہے وہ غرقت کا درخت ہے، اور اب یاد رکھیے کہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے پورے اسرائیل کے اندر 30 کروڑ سے زائد یہ درخت تیزی سے لگائے جا رہے ہیں اور ان کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہودی ہماری چیزیں پڑھ رہے ہیں، وہ ہماری احادیث، ہمارا قرآن، وہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، نہ صرف وہ پڑھتے ہیں بلکہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ یہ ایک اور پوسٹ دیکھ لیجئے، یہ پلے کارڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پلے کارڈ اٹھایا گیا ہے اسرائیلی نوجوانوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے جی کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر آپ کا لاسٹ چانس تھا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے خیبر میں کیا ہوا تھا۔ حضرت علی نے ان کی جب تلوار گر گئی تھی تو انہوں نے ایک جھٹکے سے وہ جو خیبر کا دروازہ تھا اس کو توڑ کے، اس کو گرا کے، اپنی جگہ سے اکھاڑ کے، تو تلوار کے ذریعے ڈھال کے طور پہ اسے استعمال کیا تھا۔ تو وہ زخم ابھی تک بھولے نہیں ہیں یہودی، ابھی تک یاد ہے ان کو۔ ہم لوگ تو رات کا کھا کے صبح بھول جاتے ہیں، ہم مسلمان تو یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کا اس میں، جو اہل عرب ہیں، ان کا کیا رول رہا ہے۔ عرب ریوولٹ بک ہے، وہ اٹھا کے آپ پڑھیے اور اس کی سٹڈی کیجیے، آپ کو پتہ لگے گا خلافت عثمانیہ کو کس طرح سے توڑا گیا۔ اور جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور یہ ٹوٹ رہی تھی، زبوحالی کا شکار تھی، اور ان کو ڈیفرنٹ ملکوں میں جب بانٹا جا رہا تھا، تو کس نے جا کے انگلینڈ کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بدلے میں آپ ہمیں چھوٹے چھوٹے ملک سعودی عربیہ، دوسرے تیسرے یہ ممالک اور ان کی سلطنتیں آپ ہمیں دے دیجئے، ہم خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور وہ ساتھ دیا گیا، وہ ساتھ دیا گیا۔ آج اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینی مر رہے ہیں، آج اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ظلم اور بربریت کی چکی میں فلسطینی پس رہے ہیں، میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ یہ تو عربوں کا بویا ہوا بیج ہے۔ اور آخر پہ مسلمانوں کے خلاف، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا رہا، ہم لوگ دیکھیں اسرائیلی چھوٹے سے ہیں، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، تمام کے تمام مسلم ممالک نے گھیر رکھا ہے، اور ایک چھوٹا سا ملک ہے یہ، جس کی چھوٹی سی آبادی ہے۔ اس وقت اسرائیل وہ ملک ہے جس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو باقی ممالک کے پاس نہیں ہیں، جیسے کہ اسرائیل کے پاس دنیا کا بہترین اس وقت ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، بہترین نیوکلیر اٹامک پاور ہے اسرائیل اس ٹائم دنیا کے 9 جو بڑے اٹامک سسٹمز ہیں، بڑے اٹامک ممالک ہیں، ان میں اسرائیل چھوٹا سا ملک اپنا نام لکھوا چکا ہے۔ اسرائیل اس ٹائم تمام کی تمام جو بینکاری ہو رہی ہے اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، سودی نظام کے تحت تمام کی تمام بینکاری کو اسرائیل نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ آپ اس سے پنگے لینے جا رہے ہیں، آپ اس سے ٹکر لینے جا رہے ہیں جو آپ سے بہت اوپر ہے اور جو آپ سے بہت بعد پیدا ہوا۔ یہ تو معرض وجود میں سب سے کم عمر ملک اس وقت دنیا کے نقشے پہ اسرائیل ہے۔ اس وقت سب سے جو چھوٹا ملک ہے وہ اس وقت اسرائیل ہے، لیکن سب سے سٹرونگ بن کے آیا۔ ہم لوگ سٹرونگ کیوں نہیں بن سکے؟ ہم لوگ آگے کیوں نہیں نکل سکے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی، کہ ہم اور کاموں میں نکل پڑے، ہم حلال اور حرام کے کاموں میں نکل پڑے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس وقت لڑنے والا کون ہے اسرائیل کے خلاف؟ حماس ہے، اور حماس سنی ہیں، اس کو اسلحہ دینے والے شیعہ ہیں، ایران اس کو اسلحہ دے رہا ہے۔ یہاں پہ پہلی بار دنیا میں یہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا کہ شیعہ سنی جو ہیں وہ مل چکے ہیں۔ یہی شیعہ سنی
سنی اگر شروع میں ملے ہوتے، ان کے درمیان کانفلکٹ نہ ہوتا، یہ ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹتے، یہ شیعہ سنی فسادات نہ ہوتے، تو آج یہ جو دن آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہو، شام میں ہو، لبنان میں ہو، وہ فلسطین میں ہو، وہ افغانستان میں ہو، یہ دن آپ مسلمانوں کو نہ دیکھنا پڑتا اگر یہ شیعہ سنی، یہ وہابی دیوبندی اور یہ آپس کے مسائل آپ نے ختم کیے ہوتے۔ آج آپ ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہو، آج آپ ایک دوسرے کو اسلحہ دے رہے ہو، آج اسرائیل کے ساتھ اس کے آپ خلاف جنگ لڑ رہے ہو، آج آپ کو ایران بھی، ٹرکی بھی، پاکستان بھی اور ملائیشیا بھی، سارے کے سارے عرب ممالک بھی آج نہ ہونے کے برابر ہی چلو دنیا کو دکھانے کے لیے سامنے آئے تو ہیں۔ OIC کا کوئی نہ کوئی چلے، انہوں نے ایک کنونشن تو بلائی ہے شروع میں، کچھ تو ہوا ہے، یہی شروع میں ہوا ہوتا نا تو یقین مانیے آج کسی کے باپ میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کی ایک مسلمان کی، ایک فرد واحد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا۔ آج آپ کو کوئی سمجھ نہیں رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چل پڑے حلال حرام کے پیچھے، آپ چل پڑے کہ کیا فوٹو لینا جائز ہے کہ نہیں، آپ چل پڑے کیا نکاح نامے پہ فارم لکھنا جائز ہے کہ نہیں، آپ چل پڑے کہ جناب کیا اس وقت جو ٹی وی ہے اس پہ آنا اور اس کو چلانا اور گھروں میں اس کو رکھنا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ آج تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا چہرہ ٹی وی پہ آئے، آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نکاح نامے کا جو رجسٹر ہے وہ میرے پاس ہو، آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری سیلفی اخبار کے جو ہے وہ فرنٹ پیج پہ ہو، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن جب ان چیزوں کی ضرورت تھی تب ہم لوگ فتوے دے رہے تھے کفر کے۔ ہم نے اگر ان چیزوں پہ، ٹیکنالوجی پہ، سائنس پہ، ان تمام چیزوں پہ کام کیا ہوتا تو ہم اسرائیل سے کئی اوپر ہوتے اور آج یہ ہمارے گھٹنوں میں، ہمارے پاؤں میں بیٹھا ہوتا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔